اگلے سین میں ایک اپارٹمنٹ دکھایا جاتا ہے جس میں زوران بیٹھا شراب پی رہا ہوتا ہے اور اسی اثناء میں اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دستک کے پیچھے آواز آتی ہے کہ بھائی میرے لیے دروازہ کھول دیں۔ یہ جو ہے ماسٹر کی بیٹی کی آواز ہوتی ہے اور اس پر زوران دروازہ کھول دیتا ہے اور ساتھ میں جو ہے بھی آ جاتی ہے۔ ماسٹر کی بیٹی جیسے ہی دروازہ کھلتی ہی اندر آتی ہے، وہ کاؤچ کی طرف لپک کر وہاں پر سو جاتی ہے، جس پر زوران کہتا ہے کہ ماسٹر کے گزرنے کے بعد یہ اکثر یہاں آتی رہتی ہے، لیکن سونے سے پہلے ماسٹر کی بہتری بیگ سے کہتی ہے کہ یہاں پر آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، جس پر زینگ کہتا ہے اس کا پیچھا کون کرے گا؟ اس پر زینگ کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں جس سے ماسٹر کی بیٹی نے قرض لیا ہے۔ اس پر زوران کہتا ہے کہ ماسٹر کی بیٹی کو اتنی رقم کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں اتنا زیادہ قرض لیا؟ جس پر یہ زینگ کہتی ہے کہ ماسٹر کی بیٹی کو اے آئی روبوٹ کو ریپیئر کروانا تھا، جس کے لیے اس نے اتنا قرض لیا۔ جس اے آئی ریپیئرر سے ماسٹر کی بیٹی نے اپنے روبوٹ کی ریپیئرنگ کروائی ہے، وہ ایک جانی پہچانی انڈر گراؤنڈ اے آئی پی ریپیئرر ہے اور انڈر گراؤنڈ میں اس کی کافی عزت پائی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے ہوپی، جس پر بنگ فائل حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہی ہوا بھی ہے، جس پر زنگ کہتی ہے کہ ہاں یہ وہی ہوا بھی ہے۔ اتنے میں زوران کو کال آتی ہے اور اسے رپورٹ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی سین تبدیل ہو جاتا ہے اور اسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس سے پہلے بنگ گینگ اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا تھا۔ پولیس نے جگہ کو گھیر لیا اور وہاں پر تصاویر لی جا رہی ہیں اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور اس تمام مقابلہ کے منظر کو کیا اوپر بلڈنگ سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی اثناء میں دوسرے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ بنگ گینگ ایک میز پر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور کیا اسے ریپیئر کر رہی ہوتی ہے۔ کیویا ونگیا کو بتاتی ہے کہ اس حملے کے پیچھے مجھے ہوشان کا ہاتھ نظر آتا ہے، جس پر بنگ گینگ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس پر شک ہے؟ جس پر کیا کہتی ہے کہ ہاں مجھے اس پر شک ہے۔ اس کے بعد بنگ گینگ کہتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم روبوٹس کے ریپیئرر کی فیس زیادہ کر لیں، اور اس کے بعد بنگ گینگ کھڑکی کی طرف چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زینگیو موقع واردات پر پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اسی اثناء میں پولیس کی چیف بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور پولیس افسر ہوکی لاشیں دیکھ کر یہ ارادہ کرتی ہے کہ ان پولیس آفیسرز کی موت کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہوئی شان ایک گاڑی کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جس میں کچھ اے آئی روبوٹس کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ گاڑی کے قریب آ کر شان ینگ یہاں پر کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے باڈیز حوالے کیے جائیں، جس پر بنگ گینگ کہتا ہے کہ اس کی ہمیں 3 گنا رقم چاہیے ہوگی، جس پر ہوئی شان کہتا ہے کہ ہماری ڈیل ہوئی تھی، جس پر بنگ گینگ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ نہیں چاہیے تو ہم اسے ردی کے ٹکڑے میں پھینک دیتے ہیں، جس پر ہوشان سے وہ رقم بھیج دیتا ہے اور ان کی لاشیں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے فادر کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ہمیں لاشیں مل گئی ہیں، لیکن ان اے آئی لاشوں کی ساری چپس جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں، جس پر فادر اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اب بھی طریقہ ہے کہ ہم اسے دوبارہ بحال کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی سین میں کچھ یوں دکھایا جاتا ہے کہ زنگ خوبصورت سی گاڑی لے کر ایک انڈر گراؤنڈ جگہ میں ہوئی شین سے ملنے آتا ہے اور اپنے مطالبات پیش کرتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے جتنی ڈیمیج ہو چکی ہے پارٹس میں اس کا خرچہ لیا جائے گا، جس پر کوئی شین کہتا ہے کہ میں اور تم اے آئی روبوٹس ہیں، لیکن میری طاقت الگ ہے اور تمہاری طاقت الگ ہے، کیوں نہ ریپیئر ہونے کے بعد ایک مقابلہ ہو جائے؟ اگر میں جیتا تو تم مجھے 3 ملین رقم دے دو گے
اور اس پر ہوئی شام کہتا ہے کہ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں 3 ملین دے دوں گا، جبکہ اگر میں جیت گیا تو میری ایک شرط ہے، میں تم سے 1 روپے بھی نہیں لوں گا، لیکن تم میرے اور بھائیوں کو ریپیئر کرو گے، جس پر زنگ اسے کچھ ہی گھنٹوں میں ملنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد سین وہی دکھائی دیتے ہیں جس میں پروفیسر اور پولیس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحبان کہتے ہیں کہ یہ چپ ہم نے اے آئی روبوٹس میں اس لیے ڈالی تاکہ ہم یونیک نامی گروہ کو ٹریک کر سکیں اور انہیں پکڑ سکیں، جس پر آفیسر یہ کہتی ہے کہ چپ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یا اور سین ریکارڈنگ میں جا رہی ہوتی ہیں اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی طرح کیا کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد اس کی گاڑی بھی ایک خفیہ مقام کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور یہ لوگ اندر ایک رپورٹ بھیج دیتے ہیں جس سے اندر کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اندر بنگیا اور ہی شان کے درمیان ایک زبردست قسم کی لڑائی ہوتی ہے اور زیانگ ماؤ اور زین اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ زینگ ماؤ اور جم ایک گیراج کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اس گیراج کے اندر بینکوئی اور ہاؤشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی اثناء میں پیچھے سے لولی سسٹر کی آواز آتی ہے۔ جب زینگ ماؤ اور زین دیکھتے ہیں کہ کون ہے تو کیا جو ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے ان پر حملہ کرتے ہیں اور زینگ ماؤ سے آسانی سے ان کا مقابلہ کر لیتی ہے، جس کے بعد زینگ ماؤ کیا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو کیا اسے کہتی ہے کہ کیا تم وہی بندی ہو جس نے مجھے 3 سال پہلے قید سے بھاگنے کے دوران جب بیٹری خراب ہو گئی تھی تو اس نے اپنی بیٹری میرے اندر لگا دی تھی، کیا وہ بیٹری اب بھی استعمال کرتی ہے؟ جس پر زینگ ماؤ اسے جواب دیتی ہے کہ جی ہاں، وہ اب بھی وہی بیٹری استعمال کرتی ہے۔ اسی دوران یہ سال پہلے اور جنگ کے مناظر میں چلے جاتے ہیں جس میں کیا بری طرح زخمی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی بیٹری تباہ ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ زینگ کی اس کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو آ جائے۔ اس پر زینگ ماؤ جو کہ پہلے سے زخمی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے سینٹرل پال میں گولی لگ چکی ہوتی ہے، وہ سامنے سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بچنے کی صرف 5% چانسز ہیں، اگر تم میری بیٹری لے لو اور کیا میں لگا لو تو تم دونوں آسانی سے بچ سکتے ہو، جس پر زینگوئی یہ آفر ایکسیپٹ کرتا ہے اور ینگ ماؤ سے بیٹری لے لیتا ہے۔ اس کے بعد زینگ ماؤ کو نئی بیٹری لگا دیتی ہے اور اسی دوران وہ پرانا والا سین ختم ہو جاتا ہے اور یہ لوگ دوبارہ موجودہ تصویر میں آ جاتے ہیں۔ زینگ ماؤ کہتی ہے کہ میں اور زیب سے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اب تک تمہارا سلام ہمیں نہیں مل سکا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے۔ پھر کوئی جوئنگ ماؤس سے پوچھتی ہے کہ اس دوران وہ کہاں پر تھی، جس پر اسے کہتی ہے کہ وہاں سے فرار ہونے کے بعد ایک سنسان گلی میں اس کی بیٹری ختم ہونے والی تھی اور اسی اثناء میں اسے پروفیسر زینیا ملے اور زینیا اسے اپنی ہاتھ لے کر اسے مکمل طور پر ریپیئر کروایا اور تب سے انسانوں کے درمیان رہ رہی ہے۔ اس کے بعد کیا اسے بتاتی ہے کہ کس طرح ایک 5 روپے اے آئی روبوٹ کی ڈیل ہوئی اور کیسے وہ اسے حاصل کرے گی، جس پر زینگ ماؤ کہتی ہے کہ اگر یہ ڈیل ختم ہو سکے تو یہ صلاح ہوگا کہ تم نے میرے انسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ بیٹری تبدیل کرنے کا سوچتے ہیں اور کسی دن اس پر ملنے کا اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بنگ-کوئی اور ہیو شام لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے اسی دوران ایک دوسرا روبوٹ آ کر ان کی توجہ دوسرے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس پر ان کا میچ ڈرا ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہیوشن اسے کہتے ہیں کہ میں میچ جیت گیا ہوں، تو ابھی جس طرح تم نے وعدہ کیا تھا 5 بورڈز کو ریپیئر کرنے کا وہ تو پورا کرو گے، جس پر لولی سسٹر زینگ ماؤ اور جوہے واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد
सीन में एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है जिसमें हेंग फेंग और उनके साथियों को दफना दिया जाता है और साथ में पुलिस उसे सलूट करती है और बदला लेने का पूरा पूरा आयदा करती है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि रिपेयरर किया से सवाल करता है कि किसने इसके पीठ पीछे हमला किया, जिस पर कीवी कहती है और बताती है कि मैंने वहाँ पर लोली को देखा था। तो अब हैरान अंदाज में पूछता है कि लुई वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि इसका तो उसे नहीं पता और हमें इस कारोबार में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके बाद के मंजर में बताया जाता है कि किस तरह फेंग को एआई रोबोट बनाया जा रहा है और इसे रिट्रीव किया जा रहा है, जबकि हैन शॉ इसके मुकाबले में खड़ा है और अपने फादर से बात करते हुए कहता है कि बहुत जल्द हैन पे हमारे क्रीम शामिल हो जाएगा और जैसे जैसे हमारे ग्रुप बढ़ते जाएंगे हमारी मेन पावर भी साथ में पहुंच जाएगी और फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इंसानों को उनके ऊपर हमला कर सकते हैं और अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस एक बिल्डिंग का मुहासरा कर रही है और रोलर ऑफिसर चीफ जो कि टीम को डिलीट कर रही है इसे मुकम्मल देख रहा होता है कि हमें भी यहाँ से मिल जाएंगे। सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 7 में फ्लोर पर हो। अब चूँकि पुलिस बिल्डिंग के अंदर जा रही है तो इससे पहले ही उन्होंने सर्वेलेंस सिस्टम को हैक करके अपने मुताबिक बना दिया है। इसी दौरान किया को शक होने लगता है, जिस पर वो खिड़की के नज़दीक जाकर आते हैं लेकिन इसे कुछ नज़र नहीं आता। इस पर कोई इसे कहती है कि ज़रा चेक करो कि कोई बात तो नहीं है, जिस पर विंग भी इसे कहता है कि नहीं, बाहर कोई नहीं है। लेकिन अचानक से विंग कोई मैसेज आता है कि इसके दरवाजे के सामने पुलिस खड़ी है, जिस पर वो दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश में लग जाती है। इसके बाद किया अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोई बेंकियो को कहती है कि तुम ऊपर छत पर चले जाओ, जबकि मैं यहाँ पर पुलिस को रोकती हूँ ताकि हमें इतना टाइम मिल सके कि हम यहाँ से भाग जाएं। इससे पहले बेंग भी ऊपर चला जाता है, जबकि कोई जिसको रोकने में लग जाती है। अभी कुछ ही देर पहले पुलिस कोई यहाँ के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी होती है, लेकिन कोई भागने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी असना में पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन कोई यहाँ अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि जेंग माओजेन की सिस्टर एक समंदर नुमा जगह पे बैठे होते हैं और समंदरी सीनरी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसमें लोली सिस्टर से पूछती है कि क्या वाकई में ख्वाहिशन एक ताकतवर एआई रोबोट है, जिस पर लोली सिस्टर कहती है कि इतनी ताकत का मालिक नहीं है, लेकिन जी जंग बहुत ताकतवर है और एक सप्लायर भी है और इसके बाद बहुत सी खुसूसियात भी हैं, जिसमें तेज़ रफ्तारी, इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और अमल काबिल ज़िक्र है। इतने में लॉली सिस्टर को रिया की कॉल आती है और कहा जाता है कि हम पुलिस ने हमला कर दिया है और पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहा कि वो हम पर दोबारा हमला करेंगे, जिस पर लाजमी सिस्टर है कि वो इससे बात करे, जिस पर लॉली सिस्टर से पूछती है कि किया का असर रसूख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कितना ज़्यादा है, जिस पर लॉली सिस्टर इससे कहती है कि 80% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का कंट्रोल किया के पास है और उन्होंने इस पर इनसे पूछने पर कि कौन सा एग्रीमेंट, तो लॉली सिस्टर बताती हैं कि अगर कोई किया किस्म की ख़ता महसूस हुई तो ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी ग्रोह हैं वो इनकी मदद करेंगे। भला कोई कंडीशन रखते हुए, जिस पर जिंग हैरान भी हो जाती है और सिस्टर से कहती है कि मैं भी साथ चलती हूँ, जबकि जैन माँ को ये हुक्म जारी करते हुए चली जाती है कि प्रोफेसर और फादर को
प्रोटेक्ट किया जाए हर हाल में। बात दिखाया जाता है कि वो एक गाड़ी में यहाँ से मिलने चली जाती हैं। जब वहाँ पर उतरती हैं तो वो सेकंड में मिलने को कहा जाता है, जबकि यिंग को रसल के बाद रोक लिया जाता है। लोली सिस्टर जब अंदर जाती हैं तो किया इसे इसकी असली बैटरी इसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि क्या तुम इसे लगाना चाहती हो जिसमें मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशंस की हुई हैं। जिस पर लॉली सिस्टर इसे कहती है कि अब इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, जिस पर भी किया इसे कहती है कि अगर तुमने मेरी जान इस टाइम नहीं बचाई होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती और मैं तुम्हें कुछ भी इसका चार्ज नहीं करूँगी। जिस पर लॉली सिस्टर इससे कहती है कि फिर वो वाली बैटरी भी मेरे अंदर लगा लो। वो उससे कहती है कि ये बैटरी इसके अंदर आई जाती है और इसे बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होती है, लेकिन इसके बाद फिर कोई इसे अपने इरादे बताती है कि सिस्टर से कहती है कि मैं नहीं होने दूंगी, इंसान इसमें मेरे से बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। इस पर लोग यहाँ पे हमला करती हैं, लेकिन इससे पहले कि लॉली सिस्टर कोई तक पहुँचने में कामयाब होती है, कोई एक बटन दबाती है और जिससे लॉली सिस्टर बेहोश हो जाती है। कोई सिस्टर के कान में कहती है कि यही वो मॉडिफिकेशंस हैं जो मैंने की थी और इसके ज़रिए मैं कंट्रोल कर चुका हूँ। और आखिर में कोई लॉली सिस्टर की गाड़ी को भी तबाह कर देती है। अगले मंजर में दिखाया गया है कि प्रोफेसर साहिबान, प्रोफेसर जिंगिंग और प्रोफेसर हिन बैठे होते हैं और साथ में जेंग माओ उनकी हिफाजत कर रही होती हैं। इसी असना में डर बादल बन के इनके घर का मुहासरा करती हैं और इससे जेंग माओ अलर्ट हो जाती है। आगे ये दिखाया जाता है कि जीजंग धुआंधार बादल की तरह बाहर आता है, जिस पर जेंग माओ प्रोफेसर साहिबान को कहती हैं कि चिप्स को लेकर नीचे लेबोरेटरी में छुप जाओ। इसके बाद जेंग माओ मुकम्मल पूरी कोशिश करती हैं कि किसी तरह जीजिंग को हरा दे, लेकिन जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि बहुत ही ताकतवर है वो और वो उसे हराने में नाकाम होती है। इसी लम्हे दोनों प्रोफेसर साहिबान बाहर आते हैं और कहते हैं कि ये चिप्स आप ले लो और हमें ज़िंदा छोड़ दो, जिस पर ये चिप्स लेता है, चेक करता है और उनको ज़िंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद की सीन में दिखाया जाता है कि जिंग लूली सिस्टर के पास आती है और वो रिमोट वाली बटन दबाकर लूली सिस्टर को दोबारा बेदार कर देती है, जिस पर लूली सिस्टर कहती हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और किया और बैंकी की साजिश है, ये उन्होंने बनाया हुआ है। लूली सिस्टर जब खिड़की के पास आकर अपनी गाड़ी को तबाह होते हुए देखती है तो कहती है कि इसका बदला भी ले लूँगी उनसे। उसके बाद जुरान दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ आकर हेलीकॉप्टर में जेंग और लोली सिस्टर को साथ लेके चला जाता है। उसके बाद की सीन में दिखाया जाता है कि बैंकी और किया एक सुनसान जगह पर जाते हैं और हुशन उनके पास आता है और कहता है कि आज की रात बहुत तारीख़ी रात है और आज हमने वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश थी। जिसके बाद ये तीनों गाड़ी में जाकर वेयर हाउस पहुँचते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी जीजंग इनका इंतज़ार कर रहा होता है। वो एक और बटन दबाता है और एक और बहरी जहाज पानी में उतर जाता है और वो लोग सब उस पर चढ़ जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि किसी तरह लोली सिस्टर, जेन और जियांग माओ दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ बैठकर हेलीकॉप्टर में दुश्मनों का ताक़ुब करती है। इसी दौरान लोली सिस्टर दुश्मनों की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करके पुलिस को देती है, जिस पर हेलीकॉप्टर को घुमाकर वो उस तरफ निकल जाते हैं। अगले सीन में पुलिस हेडक्वार्टर दिखाई जाती है, जिसमें पुलिस ऑफिसर कोई अपने पुलिस कमांड को हुक्म देती है कि हमने इस बहरी जहाज़ को जिस पर सवार है इसे तबाह करना है। इस पर सारी फ़ौज इस बहरी जहाज़ को ख़त्म करने पर लग जाती है। इसी दौरान कोई
اور بینگی بحری جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ہیرو ٹیم جس میں ہینگ، زیانگ ماؤ اور لولی سسٹر پولیس افسران ان ٹیررسٹ گروپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ کرتے ہوئے وہ ایک ویئر ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پہلے بینکی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ ایک طرف پولیس ٹیم جس میں پولیس اور زینگ ماؤ، ہین، لولی سسٹر ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بینگی لیڈ کر رہا ہوتا ہے دشمن کی ٹیم کو۔ جیسے ہی یہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، ان پر کوئی اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے ساری دشمنی قوت کو اپنے طاقت سے برف بنا دیتی ہے اور سسٹر کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ یہ کیا کی کوشش ہے اور اب سارا کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب کوئی وہاں پر پولیس آفیسر کو لوکیشن بھیج دیتے ہیں اور آفیسر کیو یہاں فضائی حملہ کر کے بحری جہاز کو تباہ کر دیتی ہے۔ بحری جہاز تباہ ہوتے ہی پولیس آفیسر کوئی جیت کا اعلان کرتی ہے اور ساتھ میں جن افسران کی شہادت اس جنگ کے دوران ہوئی ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہر میں جشن کا سماں ہوتا ہے۔ زینگ ماؤ، ہین اور لولی سسٹر سائٹ پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں زوران اپنا چپ نکال کر زینگ ماؤ کو دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس میں اب تمہاری مرضی ہے کہ زینگ ماؤ کے سارے یادداشت اپنے سسٹم میں لوڈ کرنا ہے یا نہیں، جس پر لولی سسٹر زینگ ماؤ کو کہتی ہے کہ اس میں زینگ ماؤ کے سارے میموریز ہیں، اگر تو اسے ریسٹور کرنا چاہتی ہو تو کر لو، اس سے تمہارے اندر زینگ ماؤ کی ساری میموریز واپس آ جائیں گی، جس پر زینگ ماؤ چپ کو اپنے اندر انسرٹ کرتی ہے اور ساری میموریز ریٹریو ہو جاتی ہیں اور یہ سارے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے بینکیو ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی یہ کا جو چپ سیٹ میں نے پولیس سسٹر کو دیا تھا وہ چپ واپس کر دی جائے، جس پر اسے واپس چپ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد کے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اپنے تمام اے آئی روبوٹس جو اس نے ایکٹیویٹ کیے ہیں ان کے ساتھ ایک سنسان آئی لینڈ پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ہمارا بیس ہوگا اور یہیں سے ہم اپڈیٹ کریں گے۔ آگے جا کے ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آفیسر کوئی جنہوں نے جشن کا اعلان کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، ان کو ابھی تک ریچک اور کیا کی لاشیں نہیں ملی، جس پر وہ اپنی کھوج کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ درمیان میں ان کو بحری جہاز کے باقیات مل جاتے ہیں لیکن ابھی تک لاشیں نہیں ملی، جس پر وہ یہی رکتی ہے اور انہیں اپنا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے انہیں پتہ لگتا ہے کہ ایک لنجی آئی لینڈ ہے جس کو اس کی حکومت نے ابینڈن کیا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا بیس بنا دیا ہوا ہے وہاں پر۔ یہ تحفظات آفیسر کوئی اپنے دوسرے افسران کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں اور ان کو ایک سیکریٹ مشن پر بھیج دیتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ تم اپنے ساتھ زینگ ماؤ سنگ اور لولی سسٹر کو بھی لے جاؤ۔ یہ ساری ٹیم لنجی آئی لینڈ پر جاتے ہیں، وہاں پر انجوائے کرتے ہیں اور وہاں کو ڈسکور کرتے ہیں۔ لولی سسٹر ایک جگہ پر نہیں رہ سکتی، زینگ ماؤ سے کہتی ہے کہ میں نے اس آئی لینڈ کا چکر لگانا ہے، جس پر وہ ایک کشش سے بھرپور محل کے اندر جاتی ہیں اور اس پرکشش محل کے اندر اسے سیٹ پر ایک بندہ نظر آتا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ تم کون ہو، اور وہ بندہ زی جنگ کی طرح نظر آتا ہے لیکن کافی لمبا ہوتا ہے، جس پر لولی سسٹر کہتی ہے کہ یہ تو زی جنگ نہیں ہے، یہ تو لی جنگ ہے، اور اس کے بعد ایک خطرناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں یہ مسلسل حملے کرتا ہے اور لولی سسٹر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب لولی سسٹر تھک جاتی ہیں اور پھنس جاتی ہیں تو دوسری ایک تیز باز لڑکی وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ ی زنگ پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ زینگ ماؤ اور ی زنگ کو بھی کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جس پر وہ مل کے اندر آ کر سسٹر کو ریسکیو کر دیتی ہیں۔ اگلے سین میں پچھلے سین کا تسلسل کیا جاتا ہے اور وہی جنگ زدہ سین آگے بڑھتا ہے، جس میں یہ نیا کریکٹر جسے زین کے نام سے جانا جاتا ہے وہ فری سوسائٹی کا ممبر ہے، لولی سسٹر پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
اسی ٹائم زین اور زین ماؤ وہاں پر پہنچتی ہیں اور ان کی ہیلپ کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر لڑنے کے بعد جب بنفی زین سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور ہم پر کیوں حملہ کر رہے ہو، تو اس پر فیرن کہتی ہے کہ یہ ہمارا آئی لینڈ ہے اور آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں، جس پر زین کہتی ہے کہ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں۔ اس کے آگے فیرن کہتی ہے کہ اگر گھومنے آئے ہو تو تمہارے ساتھ پولیس یہاں پر ایئرپورٹ کیوں آئی ہے، جس پر یہ ان کو پورا قصہ سناتی ہے۔ دوسرے سین میں یہ ہوتا ہے کہ انجی آئی لینڈ پر پولیس نے جو ہیڈ کوارٹر بنایا ہوتا ہے اس پر حملہ ہوتا ہے، اور جس میں یوجنگ کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لڑتے لڑتے ان کا سامنا سپر سونک آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی کچھ پولیس والے اس لڑائی میں مارے جاتے ہیں، زوران جو کہ وہاں کی پولیس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یہ ماؤنجن اور لوری سسٹر کو فون کر کے بلاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ایئرپورٹ پر ہیلپ کی ضرورت ہے، جس پر یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور زبردست مقابلہ کرتے ہوئے انہیں بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ہیزنگ ایک ساحلی پٹی پر کھڑا ہوتا ہے اور وہی جہاز سے پانی والے جہاز کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جسے فادر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ یوجینک اور سپر سونک یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح فادر نے یہ ساری سوسائٹی بنائی اور کس طرح وہ یہاں پر آباد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ یوزنگ اس کشتی پر پہنچتا ہے جس پر فادر کھڑا ہوتا ہے، اس کے اور ساتھ کیا کی رپورٹ والی باڈی بھی لے جاتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر لیجنگ اور یوجنگ سامنا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کے بعد کشتی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کھڑے ہوتے ہیں جس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ سپر سونک فادر سے کہتا ہے کہ ہم نے سارے ریپیئر کرا دیے ہیں لیکن ابھی تک اسے ہم چالو نہیں کروا سکے، اور اس کے لیے ہمارے پاس چپ کی ضرورت ہے۔ چونکہ کیا اپنی چپ نکال کر سمندر میں چھوڑ چکی ہوتی ہے تو اس کی باڈی باقی ایک مردہ روبوٹ ہی ہے۔ روبوٹس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کیا کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، اس لیے وہ اب بینکی کو تلاش کریں گے تاکہ وہ اس کے بعد کیا کو سٹارٹ کر سکے اور باقی روبوٹ کو اس پر پلان سٹارٹ کر کے ایک باقاعدہ آرمی بنا سکے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینکی ایک جہاز سے جزیرے پر اترتا ہے جسے آئی لینڈ کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں اسے سپر سونک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سپر سونک کہتے ہیں کہ تم کیا کی چپ لے کر آئے ہو جو کہ ہمیں حوالے کر دو اور پھر یہاں سے آرام سے چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جس پر بھی بینکی کہتا ہے کہ نہیں، میں خود کو کیا کی چپ لگاؤں گا، جس پر وہ سپر سونکس ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بینکی کی تیز رفتاری انہیں مار دیتا ہے، جس پر سپر سونکس مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ بینکی کو کیا کے پاس لے جائے۔ اس کے بعد منظر کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ پولیس آفیسرز یوزن اور ان کے ساتھ ایک جنگل میں پوزیشن بناتے ہیں اور ساتھ میں دشمن کا تقویٰ کرتے ہیں، جس پر جو ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں یوزان ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتا ہے جبکہ اس کا ساتھی سنائپر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یوزین قیدیوں کو آزاد کر رہا ہوتا ہے، اس کا پاؤں ایک بام پہ آ جاتا ہے جیسے ہم مائن کہتے ہیں، اور اس کی مدد کرنے کے لیے پھر اس کا دوسرا ساتھی نہیں پہنچتا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ آگے پھر ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ ینگ ماؤجن اور لولی سسٹر کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یوزین کو زخمی دیکھ کر وہ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں وہاں پر زین اپنے ساتھیوں سمیت پہنچتا ہے اور زین ماؤ اور زین پر حملہ کرتا ہے، یعنی جو کہ طاقتور روبوٹ ہوتی ہے ان کا آخر تک مقابلہ کرتے رہتے ہیں لیکن آخر میں کمزور ہو جاتی ہیں۔
جب یہ ماؤ کو وہ پہلی فرصت میں سپرسونکس اور یوژن کے ساتھی مار دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ کمزور ہونے لگ جائیں تو اسی دوران فیرن کی مدد کے لیے آ جاتی ہے اور دشمن کو بھگا دیتی ہے۔ اس کے بعد فیرن ان کو اپنے ایک محل نما گھر میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس آئی لینڈ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں یہاں پر ایک ضروری کام سے پوسٹڈ ہوں، میں اس آئی لینڈ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس پر اسے بتاتی ہے کہ میں یہاں ایک سیکرٹ کوڈ کی حفاظت کرتی ہوں اور یہ سیکرٹ کوڈ تمام روبوٹس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ کسی غلط ہاتھ میں پڑ جائے تو اس سے تباہی مچ جاتی ہے۔